ظاہر کو کون دیکھتا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں۔ جس کو لوگ دیکھتے ہیں میں اس کی صفائی کی بڑی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے رب کی نگاہ رحمت کہاں ہوتی ہے؟ دل پر ہیں۔ دل کی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ دل دیکھ رہا ہے۔ دل چاہے کتنا ہی گندا، کتنا ہی میلا، کتنا ہی بدبودار ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں، ظاہر صاف کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک کی دعاؤں میں بھی ایک میسج ہوتا ہے۔ آئینہ دیکھنے کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ اچھا بنا دیا، تیری مہربانی۔ فحسن خلوقی، اے اللہ اخلاق بھی اچھا کر دے۔ مزہ اس میں چہرہ اچھا ہونا واقعی نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت یہ کہ بندے کا دل بھی اچھا ہو جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم باطن کی صفائی، اندر ہمارا صاف ہو، دل اجیالا ہو، گناہوں بھرا نہ ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم تمہارے مالوں اور تمہارے چہروں پر نظر نہیں فرماتا، اللہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا۔ قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا۔ اللہ کرے کہ ہم ہمارے اپنے دلوں کو صاف کرنے والے بن جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید آتا ہے کہ آپ کے ایمان کا عالم کیا تھا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین، یعنی اللہ والے ہو جاؤ۔ حضرت ابو عباس عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال ہوا، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں کس جیسا ہونے کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ آئے ہائے، حضرت ابو عباس عطا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر جیسے ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر ایسے اللہ والے ہیں، آپ کا اللہ پاک پر، توحید پر ایسا کامل ایمان ہے کہ زمانے کا کوئی حادثہ، یہاں تک کہ پوری زمین ادھر سے ادھر ہو جائے پھر بھی آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر یعنی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں ایمان پوری آن بان اور شان کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں کیا خوبصورت خود ارشاد فرمایا۔ دیکھیں میں اور آپ تو تمنا کرتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ ایسے ہی نہیں کہا۔ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے مشاہدے کی، ایک بات ہوتی ہے تجربے کی۔ خیر نبی پاک تو جو فرمایا حق ہے، مگر اس بات کو پیارے آقا نے تجربے سے بھی دیکھا ہے۔ نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک ترازو لایا گیا، میری پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور مجھے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تو آقا نے فرمایا میرا وزن میری پوری امت سے زیادہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں ایک پلڑے میں میری پوری امت کو رکھا گیا، دوسرے میں صدیق اکبر کو بٹھایا گیا تو صدیق اکبر کا وزن پوری امت سے زیادہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے ہیں صدیق اکبر، ایسے پیار نہیں کرتے ان سے ہم۔ اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا صدقہ ہمیں نصیب فرما۔ ایمان کیسا مضبوط تھا، نبی پاک کی زبان سے نکلا بس وہ حق ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب سیدنا ابوبکر صدیق سارا مال پیش کر چکے نا تو آپ نے اتنا صدقہ کیا تھا، سب کچھ دیا تھا نا، تو کرتے پر جو بٹن لگے تھے نا وہ بٹن بھی رائے خدا میں صدقہ کر دیے، کانٹے لگا لیے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے۔ جب جبریل امین آئے نا تو ان کے جسم پر جو لباس تھا اس میں بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج سارے فرشتوں نے ایسا لباس پہنا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اب جب جبریل امین نے یہ بتایا نا پھر کہا حضور ابو بکر سے کہیے کہ رب آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے، اور ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، سب دے دیا تھا نا۔ جب نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جبرائیل فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور بتاؤ کہ کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟
صدیق اکبر زارو کتار رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔ اب یہاں دو تین باتیں بڑی کمال کی سیکھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے صدیق اکبر نے پورا گھر لٹا کر سب راہ خدا میں دے دیا۔ کیا کسی حدیث کسی روایت میں آپ نے یہ پڑھا کہ معاذ اللہ صدیق اکبر اس کے بعد مانگنے لگ گئے؟ نہیں، اللہ نے پھر ان کے مال میں برکت دے دی، کیونکہ حدیث پاک پر ایسا یقین تھا ان کا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسری بات، صدیق اکبر سے رب نے پوچھا اے ابو بکر راضی ہو؟ آپ کہتے ہیں اللہ سے میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، بالکل راضی ہوں، کچھ نہیں ہے اور راضی ہیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم پھر بھی راضی نہیں۔ فرق ہے نا؟ جس سے ملو بھائی کیا حال ہے، بس یار بہت پریشان، بہت تکلیف ہے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے کبھی تو شکر کرو، کبھی تو یہ کہو کہ میرے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، کبھی تو یہ کہو کہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، اس پر کب شکر کرو گے؟ جو نہیں ہے اسی کو یاد کرتے ہو۔ آپ کروڑوں سے اچھی لائف گزار رہے ہیں، جی ہاں، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کہے یار یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو نوکری کرتا ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، کیسے میں اچھی لائف گزار رہا ہوں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، جتنے بھی بھائی ادھر ہیں نا سارے اپنے پیروں پہ چل کے اندر آئے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ آپ سب نے دوپہر کو کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا، آج کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ میں اور آپ سب واپس جائیں گے نا، ہمارے پاس گھر ہوگا، بستر تیار ہوگا، کوئی کمبل بھی ہوگا، کوئی تکیہ بھی انتظار کر رہا ہوگا، مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو آج سردی کی رات بغیر کمبل اور بغیر تکیے کے کھلے آسمان تلے سوئیں گے۔ پہلی بار پتہ چلا کہ یار ہم پر اللہ کے اور کتنے احسان ہیں۔ جیسے تیسرا مدنی پھول، بڑا اہم مدنی پھول، حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ پیسے اچھے تھے ان دنوں، ہاتھ میں پیسہ تھا، میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ سمجھو ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں تھوڑے دنوں میں دنیا سے چلے جانا ہے، اب کتنا جیئیں گے بھائی، کبھی بھی چلے جائیں گے۔ تو جب جہاں جانا ہے نا وہاں کام پیسے نہیں آنے ہیں، وہاں نیکیاں کام آنی ہیں، وہاں اعمال کام آنے ہیں۔ تو نیک عمل کرنے والے کو دیکھ کر کمپٹیشن کرو نا، کون منع کرتا ہے؟ کیسا کمپٹیشن تھا صحابہ کرام میں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ کون ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آج کون ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کہتے حضور آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کون ہے کہ جس نے راہ خدا میں صدقہ دیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آج میں نے صدقہ بھی دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک دن میں ان اعمال کو بہت کامل ایمان والے مومن نے ہی جمع کیا اور وہ ان اعمال کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہوا۔ آئے ہائے، اللہ کرے کہ ہم بھی نیکیوں کا اس طرح اہتمام کیا کریں۔ صدیق اکبر کی شان کیا کیا بیان کریں، اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھ پر کئی لوگ پیش کیے گئے، انہوں نے قمیص پہن رکھی تھی، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی گھٹنے تک تھی، اور کسی کی قمیص ناف تک تھی، کسی کی آدھی پنڈلی تک تھی، اور مجھے عمر فاروق دکھائے گئے، ان کی قمیص ان کے پاؤں کے بھی نیچے کی تھی، گھسٹ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر آپ نے کیا تعبیر کیا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی قمیص سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے، جن کی قمیص ناف تک تھی وہ تھوڑا اس سے زیادہ ایمان والے تھے، جن کی آدھی پنڈلی تک تھی وہ اس سے مضبوط ایمان والے تھے۔ عمر فاروق کی قمیص ان کے قدموں سے نیچے گھسٹ رہی تھی کہ عمر فاروق کامل ایمان والے تھے۔ ہائے ہائے، مضبوط ایمان والے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عمر جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، حضرت عمر کہتے ہیں
میری خواہش ہے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. یہ مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے.